حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لغدوة فی سبیل اللہ او روحة خیر من الدنیا وما فیہا، رواہ البخاری۔ اعلان سنیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں گے۔ حضور نے اعلان دیا ہے، ایک قاعدہ سنایا، یقین کریں صبح کی ایک گھڑی اللہ کی راہ میں لگانا۔ غدوۃ مانا صبح کی ایک گھڑی، صبح کے وقت تھوڑی سی دیر فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لگانا، اللہ کے لیے کام کرے، اللہ کا کام تھوڑی دیر کے لیے، اللہ کے لیے، خدا واسطے کوئی کام کرے اللہ کے لیے۔ خیر من الدنیا وما فیہا، پوری دنیا کی دولت اور اس میں جو کچھ نعمتیں ہیں ان سب سے بڑھ کر دولت مل گئی۔ صبح کی تھوڑی دیر پوری دنیا کی دولت سے بڑھ کر ہے، برابر بھی نہیں۔ خیر من الدنیا، پوری دنیا سے، وما فیہا، اور جو کچھ اس دنیا میں ہے۔ دنیا میں آپ کیا کچھ دیکھتے ہیں؟ ہمیں تو زیادہ دنیا کی نعمتوں دولتوں کا بھی پتہ نہیں، لیکن جو کچھ بھی ہے دنیا، اس میں جو کچھ بھی ہے سب سے بڑھ کر ہے اللہ کی راہ میں تھوڑی دیر لگانا۔ اب صبح کا تھوڑا سا وقت لگانا، اس سے کیا مراد؟ پھر اللہ کی راہ میں لگانا، حضور نے اس کو عام کر دیا۔ ایک ہے خاص کام جی، صبح گھر سے اٹھے، وضو کرے، پھر نماز پڑھے، پھر اللہ کی طرف توجہ کرے، پھر واپس، یہ بھی تو اللہ کی راہ میں صبح کا وقت لگانا ہے۔ یقیناً صبح کا تھوڑا سا وقت اللہ کی راہ میں لگانا برابر۔ یہ بھی ایک طریقہ ہوا، نیند سے اٹھا، وضو کیا، چلنا شروع کیا، مسجد میں پہنچ گیا، اللہ اکبر کہا، رکوع کیا، سجدہ کیا، اللہ کو منایا۔ سبحان اللہ۔ اے بھائی، روئے زمین آپ کو ملے وہ کم ہے، یہ جو تھوڑی دیر کا کام ہے اس سے بڑھ کر ہے۔ اللہ، صبح کے وقت تھوڑی دیر بیٹھ کر مراقبہ کرنا، اپنے دل کو غیر کے خیالات سے دھونا، دل کو غیر کے وساوس سے روکنا، دل کو پلیدی سے پاک کرنا، اللہ کی یاد میں مشغول رکھنا،
اللہ کے ذکر میں مصروف رکھنا، اللہ کے حضور میں حاضر ہونا، اللہ کا روحانی طریقے سے دیدار کرنا، اللہ کی گفتار سننا، اللہ کا مشاہدہ کرنا۔ روئے زمین کی دولت سے بڑھ کر ہے۔ صبح کے وقت تھوڑی دیر خدا واسطے کام کرنا، مسجد کی خدمت کرنا، مسجد کی صفائی کرنا، مسجد کے حقوق پورے کرنا، تھوڑی دیر ہی صحیح، روئے زمین کی بادشاہی سے بڑھ کر ہے۔ صبح کے وقت تھوڑی دیر بیٹھ کر درس دینا، قرآن کی تعلیم دینا، یا درس سننا یا قرآن و سنت کا سبق لینا، اللہ کی رضا کے لیے یہ وقت استعمال کرنا، روئے زمین کی دولت سے بڑھ کر ہے۔ مانتے ہو نبی کی بات؟ بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، ہمارے نبی نے سمجھایا، نفس کہے گا نفسانی کام، شیطان کہے گا شیطانی کام، رحمانی کام، شیطانی نہیں، نفسانی نہیں، رحمانی، ربانی، سبحانی۔ نبی تجھے رحمانی کام سمجھائیں گے، قیامت تک نائب نبی آئیں گے۔ صبح کے وقت میں تھوڑی دیر لنگر کا کام کرنا، لنگر کی خدمت کرنا، مہمانوں کے لیے انتظام کرنا، طلباء کرام کے لیے کچھ اہتمام کرنا، نبی کے دین کو بڑھانے کے لیے کچھ کام کرنا، روئے زمین کی دولت سے بڑھ کر ہے، روئے زمین کی دولت۔ یہ بادشاہی کے شوق ہے، یہ بادشاہی ہے، بادشاہوں سے بڑی بادشاہ۔ لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ والوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، پھر وہ دیکھتے ہیں، اس بادشاہی کو دیکھتے ہیں، اس دولت کو بھی دیکھتے ہیں، ان کو یقین اتنا ہوتا ہے۔ ایک ہے علم الیقین، دوسرا عین الیقین۔ عام لوگ تو جانتے ہیں، اللہ والے دیکھتے ہیں، اس لیے تو مضبوط ہوتے ہیں۔ صبح نماز ریاض کون کرے گا استقامت کے ساتھ؟ پوری بستی کے لوگ مسجد میں جمع ہو رہے ہیں، کون کرے گا؟ پھر لنگر کا کام کرنا کون کرے گا جی؟ نفس چیختا ہے۔ پھر مسجد کا جھاڑو دینا، ایک دن کا بھی اٹھا نہیں سکے، اتنا بھی نہیں جھکے گا کہ ایک دن کا اٹھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے سب اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، پوری امت، پوری دنیا کی امت کے سب اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، مجھے پتہ چلے گا فلاں امتی نے فلاں عمل کیا، یہاں تک کہ وہ مسجد سے ایک تنکا اٹھا کر باہر پھینکے، مجھے پتہ چلے گا فلاں امتی نے مسجد سے ایک تنکا اٹھا کر باہر پھینکا، حتی القضاۃ یقذفھا عن المسجد، قضاء ترجمہ کریں تنکے کو، منا ہر عمل پیش کیا جائے گا، یہاں تک یہ چھوٹا سا کام، چھوٹا سا کام،
سبحان اللہ۔ معلوم ہوا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، حضور زندہ ہیں، پوری امت کے اعمال سے باخبر ہیں، اچھے کام کرنے والوں کے لیے دعا دیتے ہیں، جو اچھے کام کرتے ہیں ان پر خوش ہوتے ہیں، جو اچھے کام کرتے ہیں ان پر پیار فرماتے ہیں۔ جب دیکھیں گے امت نے اچھا کام کیا تو خوش ہوں گے، پھر پیار کریں گے۔ یقین کر نا، تو یقین کر۔ علم الیقین، پھر عین الیقین، پھر حق الیقین۔ یقین کے 3 درجے، علم سے جاننا، پھر یقین کرنا، سن کر سنا یقین کیا، یہ ہے علم الیقین۔ پھر دیکھا یقین کیا، دیکھنے کا یقین زیادہ ہے۔ نمبر 3 حق الیقین، دیکھنے کے بعد بھی اور یقین ہوتا ہے، کبھی کبھی بے دیکھے بھی حق الیقین ہوتا ہے، اتنا اس کو یقین ہوتا ہے مر سکتا ہوں، ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہوں، لیکن ذرا برابر دل کے عقیدے پر اثر نہیں پڑے گا، حق الیقین۔ کامل پیر سے ایسی نسبت کر، ایسی عقیدت کر، دل کی محبت کر، روئے زمین کے آدمی چٹیل میدان میں جمع ہو کر تجھے پیر سے بدظن کریں، پیر کے خلاف دلائل دیں، پیر کے خلاف باتیں کرتے رہیں۔ روئے زمین کے آدمی کتنی بڑی مخلوق ہے، ایک بال کی چوٹی کے برابر تیرے دل میں پیر سے بدگمانی نہ لا سکیں، تجھے اپنے پیر سے ریت کے ذرا برابر برا اثر نہ لا سکیں، یہ ہے حق الیقین۔ جانتے ہیں حق الیقین؟ دیکھنے کے بعد پھر بھی آدمی اسی یقین پر نہیں ہوتا، کبھی کبھی کوئی باتیں کرے نا آدمی پھر بھول جاتا ہے، کیسے بھولتے؟ دیکھا بھی ہے، یقین بھی ہے، اور پھر بھی جی مسجد میں آیا، دیکھا کہ مولوی صاحب بیٹھا ہے پڑھا رہا ہے، اور مولوی صاحب کو جانتے ہیں فلاں، باہر گیا کسی نے پوچھا مولوی کو مسجد میں، کہتے ہاں دیکھا دیکھا کہ ہاں، کہتے ہیں نہیں مسجد مولوی تو نہیں، وہ ہے نہیں، میں نے تو دیکھا مسجد میں ہے، اور وہ اس کو دلال زیادہ دے نا، اس کو شک پڑے گا، دیکھا بھی ہے پھر بھی شک پڑے گا، پتہ نہیں ہے یا نہیں۔ اللہ کا بندہ دیکھا ہے آنکھوں سے پھر بھی۔ جس کو حق الیقین ہوگا بال کی چوٹی کے برابر بھی اثر نہ ہوگا۔ نبیوں کا یقین حق الیقین ہوتا ہے، اہل اللہ اولیاء کاملین کا یقین بھی ایک لحاظ سے، ایک شعبہ میں، ایک درجہ میں حق الیقین ہوتا ہے۔ نبیوں کا حق الیقین اور رنگ میں ہے، اولیاء کا حق الیقین اور رنگ میں ہے۔ نام تو ہوگا، درجے کا فرق ہے، نام وہی ہے۔ ہاں آجا مقابلہ کریں، آجا۔ اے بس بسوں میں گھرا ہوا کب یار پائے گا، اے خیالوں میں جکڑا ہوا یار کا دیدار کب کرے گا، اے برے برے آرزو میں اڑا ہوا کب یار کی زیارت کرے گا، سب سے دور ہو یار کے زیارت سے پر نور ہو، سب سے دور ہو کہ زیارت میں پر نور ہو، سب کو چھوڑ دے ایک یار سے جوڑ دے، دل کی بات ہے،
یقین کا مدار دل. سب کو چھوڑ دے ایک یار سے جوڑ دے, سب سے منہ موڑ دے, سب سے منہ موڑ دے, ایک ذات سے جوڑ دے, پھر یہ مقام ملے گا. یقیناً صبح کی ایک گھڑی اللہ کی راہ میں لگانا بہتر ہے دنیا اور اس میں جو کچھ ہے. یقین تو کر, یقین تو کر. یا شام کی ایک گھڑی لگانا, شام کا لفظ کا, اور روحت نے شام کی گھڑی, صرف صبح بھی نہیں, صبح ہو یا شام ہو یا کوئی بھی وقت ہو. یا شام کی ایک گھڑی اللہ کی راہ میں لگانا پوری دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. سبحان, چھوٹی سی حدیث ہے. لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا. اپنے پیر کی تقریر سن, لکھو اس کو, پھر اس کو دوہرا, اس کو یاد کر کے خود بھی اندر میں داخل کر, پھر عمل کر, پھر دوسروں کو بتانا شروع کر. بیٹھا ادھر خیال ادھر, کیسے سمجھے گا, کیسے یاد کرے گا, کیسے بتائے گا. جس کو جس چیز سے پیار ہوتا ہے اسی کی گفتار کرتا ہے, جس کام میں مزہ آتا ہے اس کا ذکر کرتا رہتا ہے. تجھے ادھر مزہ آتا نہیں, گھر میں وہی باتیں کرے گا جو تیرے اندر تھی. اسی تو کہتے ہیں سب کو چھوڑ ایک سے جوڑ, یہ اندر میں آئے تو یہی باتیں کرتے رہو, ہر جگہ یہی بات. یہ حدیث یاد کر. دانا دانا انبار ہوگا نا, ذرا ذرا دریا ہوگا, تو ایک ایک حدیث سے آپ پھر خود بھی نیکوکار اللہ والے بنیں گے, دوسروں کو اللہ والے بنیں گے. 40 حدیثیں سن لو, ان کو یاد کرو, عمل کرو, اسی کو ہر جگہ بتاتے رہو, ہر جگہ. ان 40 کی برکت میں آپ کا ذہن کھلے گا. بس آپ پیر بھی بن گئے, آپ خطیب بھی بن گئے, آپ مدرس بھی بن گئے, آپ بزرگ بھی بن گئے. عمل کرو, اس کو اندر میں اتارو, اور ان کو اچھی طرح ذہن میں بٹھاؤ, پھر یاد کرو, پھر عمل کرو, پھر دوسروں کو سناتے رہو. اس کافی ہے نا, اصلاح کے لیے کافی ہے. 40 حدیثیں اس کو یاد ہیں. اس لیے حضور نے فرمایا جو 40 حدیثیں یاد کرے, مطلب یاد کر کے عمل کرے, پھر دوسروں کو سنائے, قیامت کے دن میں اس کے لیے سفارش کروں گا. حضور نے فرمایا اس آدمی کے لیے قیامت کے دن میں سفارش کروں گا کہ میری 40 حدیثیں اس نے یاد کی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے. ہمارا سالانہ اجتماع قریب آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بابرکت کرے, شر فتنوں سے محفوظ رکھے, خیر سے دوست آئیں, خیر سے رہیں, پھر خیر سے قرآن و سنت روحانی معرفت کی برکات سے جھولیوں کو بھرپور کر کے جائیں. جو دوست خدا واسطے آئے ہیں اللہ ان کا اعمال قبول کرے, ان کا آنا قبول کرے, ان کو دین کی برکتیں, دنیا کی برکتیں عنایت کرے. اللہ ان کو دین کی برکتیں, دنیا کی برکتیں عنایت کرے. شکر کریں کہ آپ کو پوری دنیا سے بڑھ کر دولت ملی ہے. بس شکر کریں کہ آپ کو پوری دنیا سے بڑھ کر دولت ملی ہے.